السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں نبی آخری زماں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے متعلق بہت سارے نبی پیدا ہوئے اور بہت سارے انسانوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں سے ایک اسود عنسا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر بنے رہے اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرے۔ جزاک اللہ خیرن۔ حاضر خدمت ہے اسود عنسا۔ یہ شخص یمن کا باشندہ تھا، شعبدہ بازی اور کہانت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اور اس زمانے میں یہی دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ اس کا لقب ذو الحمار بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا سجدہ کرو تو وہ فوراً سر بسجود ہو جاتا، اس طرح جب بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کو کہتا تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ نجران کے لوگوں نے جب اسود کے دعوی نبوت کو سنا تو امتحان کی غرض سے اس کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں اور مختلف شعبدوں سے متاثر ہو کر اس کے ہم نوا ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس وقت یمن کے صوبوں پر حکمراں تھے، اہل یمن اپنے حاکم بازان کے ساتھ جو اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا حاکم برقرار رکھا۔ بازان کے مرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے صحابہ کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ نجران پر عمرو بن حزم، نجران اور زیدہ کے درمیان علاقے پر خالد بن سعید، ہمدان پر عامر بن شیر، صنع پر شہر بن معزان، مک پر طاہر بن ابو حالہ، مارب پر ابو موسیٰ اشعری، مراد پر فردہ بن مسیق، جزد پر لعلہ بن امیہ، حضر موت پر زیاد بن لبید انصاری، سکاسک پر اقاسہ بن ثور کو انتظامی امور اور حکومت فرائض تفویض فرمائے۔ اسود عنسا کا پورے یمن پر قبضہ اور صحابہ کی پریشانی۔ اسود نے دعوی نبوت کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانا شروع کی، اور سب سے پہلے اہل نجران کو اپنا معتقد بنا کر نجران پر فوج کشی کر کے عمرو بن حزم اور خالد بن سعید بن عاص کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ پھر بتدریج دوسرے علاقوں کو فتح کرتا ہوا تھوڑے ہی عرصے میں پورے یمن کا بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھا۔ اسود کی ان فتوحات سے متاثر ہو کر اکثر اہل یمن اسلام سے منحرف ہو کر اسود کی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت پر ایمان لے آئے۔ عمرو بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں کو اور اہل نجران کے اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپس میں رابطہ قائم کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود عنسا کا قتل۔ اسود عنسا نے یمن کے شہر صنعا پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شیری بن بازان کی بیوی آزاد کو جبراً اپنے گھر میں ڈال دیا تھا، اس لیے وہ عورت اس سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ ادھر اس عورت کا امزاد بھائی فیروز یلمی جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا، آزاد کو اسوا کے پنجے استبداد سے نجات دلانے اور اسے اس کا انتقام لینے کے لیے موقع کا منتظر تھا۔ اس دوران رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک پیغام اہل یمن کے نام آیا، جس میں حکم تھا کہ اسود کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور اسود کے خلاف لشکر کشی کی بجائے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ فیروز یلمی اپنی امزاد بہن آزاد سے ملا اور اس سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ اسود تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے، اور اس نے تمہیں جبراً اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا جائے، اس میں تم ہماری مدد کرو۔ آزاد نے یقین دلایا کہ وہ ہر طرح اسود کے قتل میں فیروز کی مدد کرے گی۔ چنانچہ کچھ روز کے بعد آزاد نے فیروز اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ اسود کے محل میں ہر جگہ چوکی اور پہرا ہے، اور وہ سخت و محتاط ہو گیا ہے، اور ہر شخص کو
شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ اگر تم محل کے عقب سے نقب لگا سکو تو وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میں ایک چراغ روشن کر دوں گی اور اسلحہ بھی تم کو وہیں مل جائے گا۔ شام ہوتے ہی اس منصوبے پر عمل شروع ہوا اور فیروز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگا کر اسود کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دیکھا کہ اسود زور زور سے خراٹے لے رہا تھا اور آزاد اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی فیروز 2 قدم اندر آیا ہوگا کہ اسود کے موکل شیطانی نے فوراً اس کو جگا دیا۔ وہ فیروز کو دیکھ کر بولا، کیا کام ہے جو تو اس وقت یہاں آیا ہے؟ فیروز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک جست لگائی اور اسود کی گردن پکڑ کر اس زور سے مروڑی جیسے دھوبی کپڑے نچوڑتے وقت تو کپڑے کو بل دیتا ہے۔ اسود کے منہ سے اس طرح خرخر کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بیل ڈکارتا ہو۔ محل کے پہرے دار یہ آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تو آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا اور کہنے لگی، خاموش رہو، تمہارے پیغمبر پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروز نے باہر نکل کر اسود کے قتل کی خبر سنائی اور فجر کی اذان میں مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد یہ الفاظ بھی کہے، اشہد ان علیہ کذاب۔ یمن کی فضا پر دوبارہ اسلامی پرچم۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا قرار واقعی تسلط ہو گیا تو اسود کے لوگ صنعا اور نجران کے درمیان صحرائے نوردی اور بادیہ پیمانی کی نظر ہو گئے، اور صنعا اور نجران اہل ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکام دوبارہ اپنے اپنے علاقوں میں بحال کر دیے گئے۔ صنعا کی عمارت پر حضرت معاذ بن جبل کو تقرر کیا گیا۔ اس قضیے سے فارغ ہو کر ایک قاصد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بذریعہ وہی معلوم ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے الصبح صحابہ سے فرمایا، آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسود کس کے ہاتھوں ہلاک ہوا؟ آپ نے فرمایا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، فیروز۔ چند دن کے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما کر رحمت الہی کی آغوش میں استراحت فرما چکے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی اسود عنسیٰ کی جھوٹے نبوت کی داستان۔ امید ہے آپ لوگوں نے داستان کو پورا سنا ہوگا۔ اگر معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی ملیں گے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔